بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اس وقت، اور پاکستان کے اندر حکمرانی کس کی ہے، اور کیا یہ ملک جو ہے اس کے اندر قانون کی حکمرانی دوبارہ آ سکتی ہے، بحال ہو سکتی ہے؟ بڑے اہم سوال ہے، اس لیے کہ جو آج کے واقعات ہیں اس نے ہر پاکستانی کا جو دل ہے وہ اس سے گھبرا گیا ہے وہ دل۔ اور آپ یقین کریں، آج مجھ سے بہت سارے لوگ یہ سوال مجھ سے انہوں نے کیا ہے جو باہر سے یہاں پر آئے پاکستان میں، کہ کیا اب ہم اس ملک میں رہ سکتے ہیں؟ آج کیا ہوا؟ ڈیرہ اسماعیل خان میں امین اللہ گنڈا پور، جو ایک سابق وفاقی وزیر ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، وہ سیشن کورٹ میں گئے اور انہوں نے وہاں پر ضمانتیں ان کی کچھ کیسز میں جو تھی انہوں نے لی۔ تو وہاں پر ڈی پی او صاحب جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے امین اللہ گنڈا پور کو گرفتار کرنا ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ میں نے امین اللہ گنڈا پور صاحب کو ضمانت دے دی ہے۔ تو اس نے کہا ڈی پی او نے کہ آپ نے ضمانت دی ہے، ان پر کوئی کیس ہے یا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، میں نے آج انہیں ہر حالت میں گرفتار کرنا ہے۔ جج صاحب نے کہا یہ توہین عدالت ہوگی۔ سیشن جج ڈیرہ اسماعیل خان نے کہا یہ توہین عدالت ہوگی، جس پر ڈی پی او صاحب نے کہا کہ آپ مجھے توہین عدالت میں طلب کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، میں آ جاؤں گا، لیکن امین اللہ گنڈا پور کو میں ضرور گرفتار کروں گا۔ امین اللہ گنڈا پور کے وکلاء نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں، ہمیں راہداری وہاں پر جانے تک اجازت دی جائے۔ عدالت نے ان کو اجازت گرانٹ کی، وکیل ان کے گئے۔ پولیس نے جو ہائی کورٹ بینچ ہے ڈیرہ ڈی آئی خان کا، پشاور ہائی کورٹ کا، وہ اس بلڈنگ کے اندر جانے کے جو راستے ہیں ان کو روک لیا، وہاں پر اپنے بندے لگا دیے، اور امین اللہ گنڈا پور کو جب تک عدالت کا ٹائم ختم نہیں ہوا ان کو احاطہ عدالت میں اندر نہیں جانے دیا۔ اور پھر اس کے بعد امین اللہ گنڈا پور نے اپنی گرفتاری دے دی۔ بڑا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے جو ڈی پی او کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سیشن جج کا حکم بھی نہ مانے، وہ ہائی کورٹ سے بھی نہ ڈرے، اور کیس ہے یا نہیں ہے وہ امین اللہ گنڈا پور کو گرفتار کر لے۔ وہاں پر اس وقت اشتعال ہے اور ورکر جو ہیں پی ٹی آئی کے بہت مشتعل ہیں۔ کل صبح 8 بجے ان کے بھائی نے کہا ہے کہ امین ہاؤس میں پی ٹی آئی کے لوگ پہنچے ہیں، اور پھر وہاں سے مل کر وہ میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں جائیں گے، جہاں ان کو پیش کیا جائے گا، کیونکہ جب گرفتاری کی جاتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آج رات امین اللہ گنڈا پور کس کی کسٹڈی میں ہے، اور کیا ان کے ساتھ ہوگا؟ کیا جو شہباز گل کے ساتھ ہوا وہ دہرایا جائے گا؟ کیا جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا وہ دہرایا جائے گا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ عمران خان نے بھی اس کی بڑی اس پر تنقید کی ہے، لیکن بغیر کسی جرم کے اگر ڈی پی او کہتا ہے کہ ہم نے ضرور گرفتار کرنا ہے، تو عدالتوں سے جو ریلیف ملتا ہے پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ اب کل اگر جو میجسٹریٹ ہے وہ رہا بھی کر دیتا ہے، ڈسچارج کر دیتا ہے اس سارے معاملے سے، تو پولیس تو پھر پکڑے گی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ ہمیں بلا لیں کنٹیمپٹ چارجز میں۔ کہاں جا رہا ہے یہ ملک؟ عام آدمی جو ہے، کاروباری آدمی جو ہے، سیاسی ورکر جو ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ واقعہ۔ دوسرا، اس وقت جو پارلیمنٹ ہے اس میں وہ انکمپلیٹ پارلیمنٹ ہے۔ پی ٹی آئی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہے وہاں پر، لیکن آج یہ جو لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، اس نے قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے، کابینہ سے کہا ہے، وزیر اعظم سے کہا ہے کہ آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں۔ مجھے یہ بتائیے، جو پاکستانی اوورسیز ہیں، اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ لنڈن میں رہتے ہیں، آپ یورپ کے کسی ملک میں ہیں، آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، کہ کیا وہاں کی پارلیمنٹ جو ہے، کیا وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ وہاں کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، اس کے فیصلے کو آپ تسلیم نہ کریں؟ لیکن آج پاکستان کے پارلیمنٹ میں یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے، اگرچہ یہ پارلیمنٹ پوری نہیں ہے، اگرچہ اس قرارداد کی کوئی لیگل امپلیکیشن بھی نہیں ہے،
کہ کوئی بائنڈنگ یہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو بائنڈنگ ہے. وہ تو آرٹیکل 190 کہتا ہے کہ تمام ایگزیکٹو اور جوڈیشل اتھارٹیز جو ہیں دے ہیو ٹو ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ آف پاکستان. اور جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے وہ نان بائنڈنگ ہے. لیکن یہ کیا میسج دے رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 ممبر بینچ جو الیکشنز کے حوالے سے اس نے جو فیصلہ کیا ہے, جو الیکشن شیڈیول دیا ہے, اس پر ہم عمل درآمد نہیں کریں. کابینہ سے یہ کہا جا رہا ہے. یہ ایک مضحکہ خیز قرارداد ہی نہیں ہے بلکہ یہ سبورجن آف آئین ہو گیا پاکستان میں. جو آئین ہے اس کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہو گئی ہے. اگر آئین نہ ہو تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ اب اسی ساری صورتحال میں کل جناب شہباز شریف صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جس میں پاکستان فوج کے سربراہ بھی شریک ہوں گے, DGI بھی شریک ہوں گے, اور بھی جو ہمارے عسکری جو قائدین ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے. بڑا سوال یہ ہے کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی جو ہے کل الیکشنز کے حوالے سے کوئی بات کرے گی؟ اور وہ جو فوج کی ہماری عسکری قیادت کی موجودگی میں کوئی اس طرح کا بیان کیا آ سکتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ حکومت پوری نہیں کر سکتی؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, میرا اپنا دل یہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی کیونکہ لوگوں کو پاکستان کی فوج سے بڑا پیار ہے اور لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اس مرحلے میں سیاست میں اس طرح سے ڈریگ نہیں ہوگی کہ جس میں لوگوں کو جو الیکشن کا جو رائٹ ہے وہ دینے سے انکار کیا جا رہا ہے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ذکر کیا اس بات کا کہ ایک سوال اٹھ گیا ہے کہ اگر آج آپ ووٹ کا حق نہیں دیتے, اگر آپ کسی کو ووٹ دینے کا حق نہیں دیتے تو کل تو پھر وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرے گا which will be very unfortunate and it will be very dangerous. تو آج یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں, عمران خان صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے اور محسن لغاری جو PTI کے واحد MNA ہیں جو اسمبلی میں موجود تھے کیونکہ انہوں نے جو ابھی الیکشن جیتا راجن پور میں, جام پور میں, اس کے بعد حلف اٹھایا اور وہ واحد اصلی نظریات جو عمران خان صاحب کی جو PTI ہے اس کے ممبر قومی اسمبلی ہیں, انہوں نے جو وہاں پر آج گفتگو کی اس میں انہوں نے راجہ پرویز اشرف سے یہ کہا کہ راجہ صاحب ہم جمہوری لوگ تو نہیں ہیں, ہم ہیں تو جھوٹ بولنے والے لوگ, لیکن کیا ہم جمہوریت بولنے کی ایکٹنگ کر سکتے ہیں؟ آج کم از کم ایکٹنگ ہی کر لیں اور قواعد و ضوابط کو دیکھ لیں. یہ جو آپ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف قرارداد آپ پاس کر رہے ہیں, اس سے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں؟ آئینی طور پر ہم یہ کام نہیں کر سکتے لیکن یہ کام ہوا وہاں پر, اور عمران خان صاحب نے اس کی بڑی شدید مذمت کی ہے. اس کے بعد فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, وکلاء نے بھی اس پہ بڑا ریئیکشن دیا ہے. ٹکراؤ کسی کیفیت ہے, میں آپ کو یس کر رہا ہوں. اور اگر حکومت نے 10 تاریخ کو پنجاب کی نگران حکومت کو الیکشنز کے لیے 20 ارب روپے نہیں دیے تو PTI نے آج یہ اعلان کر دیا ہے کہ پھر اس کے بعد ہم ایک بڑی احتجاجی تحریک چلائیں گے. وکلاء کے نمائندے بھی ساتھ ہوں گے اور کل اور 10 تاریخ کے بعد PTI ایک بڑا احتجاج کرے گی اور لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں, کیونکہ اگر آئین کے تحت 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہوتے, سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود الیکشن نہیں ہوتے, تو پھر اس ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہے, پھر اس ملک کا آئین ٹوٹ چکا ہے. KPK اسمبلی میں الیکشنز کے حوالے سے بھی PTI نے پٹیشن اپنی دائر کر دی ہے اور اس کی سماعت اگلے 1 دن میں ہو جائے گی. وہاں پر صورتحال تھوڑی پنجاب سے اس لیے مختلف ہے کہ PTI وہاں پر KPK گورنر نے الیکشن کی ڈیٹ دے کے وڈرا کی اور ابھی وہاں پر کوئی ڈیٹ نہیں ہے. ویسے 8 اکتوبر ہی ڈیٹ تھی. بہرحال یہ بھی 1-2 دن کی بات ہے اور خیال یہی ہے کہ فیصلہ وہی ہوگا جیسا پنجاب میں ہوا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.